والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البادئ بالسلام بريء من الكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا اور جو تعلیمات عطا فرمائیں، اس میں جا بجا جنت کے راستے کے آسان طریقے ہیں کہ آدمی تھوڑی سی فکر کر لے، تھوڑا سا اہتمام کر لے تو جنت میں جانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ مل ہی جائے گا. لیکن دین سے دوری کے نتیجے میں ہم نے دین کو فراموش نہ صرف کیا بلکہ اپنے فائدے سے بھی غافل ہو گئے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ، جس میں آخرت کا بھی فائدہ، جس میں جنت میں جانا آسان، وہ راستے ہم نے چھوڑ دیے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اور جو حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان ترین عمل ذکر فرمایا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں گے. مختلف قوموں میں آپس میں جب ملاقات کرتے ہیں، مختلف مذاہب والے، مختلف دھرم کے ماننے والے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کلمہ کہتے ہیں، کوئی ہیلو کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی اور قسم کا جملہ کہتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے کلمات سکھلائے کہ ان کلمات کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہماری دنیا کی بھی بگڑی بنا دیں گے، ہماری آخرت کی بھی بگڑی بنا دیں گے، اور اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کا راستہ آسان فرما دیں گے، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے. ایک وقت تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کا اتنا رواج تھا تو اللہ رب العالمین نے پورے معاشرے کے لیے سلامتی کے فیصلے کیے ہوئے تھے. آج مسلمان جہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے لگا، وہاں پر ایک چھوٹا سا عمل جو اجر کے اندر بہت بڑا ہے، اس عمل کو بھی فراموش کر دیا. اور مسلمان آپس میں جب ملاقات کرتا ہے تو سلام کلام کے بجائے ایسے کلمات استعمال کرتا ہے جو نازیبا ہیں، جو نہایت غیر مناسب ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے تکلفی کو جتلاتا ہے. حالانکہ اگر ایک مسلمان کی دعا ایک مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے تو انسان کے لیے سراپا راحت اور سکون کے فیصلے آسمان سے نازل ہونے لگے. اب آپ دیکھیے، انسان کو اپنی پوری زندگی میں، قبر کے اندر اور حشر میں اور پل صراط پر کیا چاہیے؟ سلامتی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اور اللہ کی طرف سے برکت چاہیے. یہ تین نعمتیں صبح شام، ہم تو مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور سب مسلمان ہیں، تو اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے تو اگر آپ کی دعا میرے حق میں، میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا. دوسرے ملکوں میں
آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کو سلام کیا جائے نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہم مسجد کے اندر ایک دوسرے سے مل کے سلام نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے عالم تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ جب مسلمان ہو گئے تو وہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، وَتَبَيَّنْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، مجھے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو سب سے پہلے نصیحت فرمائی اور سب سے آسان جنت میں جانے کا جو فارمولہ عطا فرمایا وہ چند کلمات تھے۔ پہلی بات فرمائی افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات فرمائی وصلوا الارحام، تم صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت تم اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اب اگر ہم سوچیں صبح شام یہ 4 نیکیاں ہم کوشش کر کے کیا بغیر کوشش کے بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو عام کیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے، ای الاسلام خیر، یعنی اسلامی احکامات میں کون سا حکم بہت زیادہ خیر والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام، کہ تم کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو، علی من عرفت وعلی من عرفت وعلی من لم تعرف، تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ اب آج حال یہ ہو گیا کہ ہم اگر کسی کو سلام کریں تو وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ کون صاحب ہے جو مجھے سلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کوئی غرض تو نہیں ہے مجھ سے، پتہ نہیں کیوں سلام کیا۔ حالانکہ پہلے یہ علامت تھی پکے مسلمان کی، پہلے یہ علامت تھی اس پیغام کی کہ میں تمہارے لیے سراپا سلامتی ہوں، میں تمہارے لیے سراپا خیر سگالی کی بات لے کے آیا ہوں، میں سراپا تمہارے لیے ہمدردی رکھتا ہوں۔ آج حال یہ ہو گیا کہ مجھے اگر آپ سے مطلب ہے تو میں بڑے گرم جوشی سے سلام کروں، اور اگر مجھے مطلب نہیں ہے تو میں کنی کترا کے نکل جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آمنا سامنا بھی نہ ہو پائے اور سلام بھی نہ کریں۔ حالانکہ اس کے اندر سراپا ہمارے لیے فائدہ ہے، سراپا ہمارے لیے ہدایت ہے، سراپا ہمارے لیے خیر ہے۔ اب آپ دیکھیے کیسے خیر ہے۔ سب سے پہلی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو تکبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ اب تکبر کتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل جنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے اندر تکبر محسوس کر رہا ہے تو سلام کی کثرت کرے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تکبر کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اس سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اس سلام کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایک مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اندر غرض کوئی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اور ہمیں سب کو سلام کر رہے ہوں گے تو اگر میری ایک سے غرض ہوگی 50 سے تو غرض نہیں ہوگی۔ تو اب جب میں سلام کروں گا تو وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حق میں دعائیں دے رہے ہوں گے،
اور ضرور بے ضرور صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ ایک دعا بھی قبول نہ فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا. یا تو صبح کی دعا قبول کر لیں گے، یا شام کی دعا قبول کر لیں گے، یا آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول کر لیں گے، یا میرے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول کر لیں گے، تو اللہ رب العالمین سلامتی ہی سلامتی عطا فرما دیں گے، رحمت ہی رحمت عطا فرما دیں گے، برکت ہی برکت عطا فرما دیں گے. اب آپ سوچئے ذرا سا کہ انسان اپنے گھر میں کیا چاہتا ہے، انسان بازار میں کیا چاہتا ہے، انسان محلے میں کیا چاہتا ہے، انسان معاشرے میں کیا چاہتا ہے. یہی 3 باتیں چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ میرے لیے جو مجھے مال عطا فرمایا ہے اس مال میں برکت عطا فرما دے، برکت کا فیصلہ فرما دے، اور اللہ رب العالمین میرے اوپر رحمتیں نازل فرما دے. آپ حیران ہوں گے، الترغیب و ترہیب میں ایک روایت نظر سے گزری تو میں جھوم گیا اس روایت کو سن کر. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس نے سلام میں پہل کی اس کو 90 رحمتیں مل جاتی ہیں، اور 10 رحمتیں جواب دینے والے کو ملتی ہیں. اب آپ سوچئے کہ آج دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے ہیں تو کہتا میرے پاس پیسے ہیں، اور کل یہ لاکھ روپے اگر ناجائز طریقے سے ہیں تو یہ وبال جان بن جائیں گے. اس کے برخلاف آخرت کے اندر اگر ایک آدمی کے پاس نیکیاں ہیں لیکن ایک نیکی چاہیے جنت میں داخلے کے لیے، وہ مارا مارا پھرے گا، نہ بھائی دے گا، نہ بہن دے گی، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، خاندان کا کوئی فرد نہیں دے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جنت میں داخلے کی پریشانی لاحق ہوگی. اور آج صبح سے شام تک ہم 100 رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر 2 آدمیوں نے آپس میں ملاقات کی، ایک نے السلام علیکم، اس نے بھی فوراً السلام علیکم کہہ دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دونوں کو 100 رحمتیں مل جائیں گی، سلام کرنے والے، سلام دینے والے، کیونکہ دونوں نے پہل کرنے کی کوشش کی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کوئی چیز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سلام کی کثرت کرو، سلام کی کثرت کرو. تو اب سلام کی کثرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریح فرمائی کہ اذا لقی احدکم، جب تم میں سے کوئی کسی سے ملاقات کرے، کسی مسلمان بھائی سے ملے، فلیسلم، اس کو سلام کرے. فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم، کہ اگر ان دونوں کے درمیان جا رہے تھے ساتھ، بیچ میں پلر آ گیا، بیچ میں دیوار آ گئی، بیچ میں کوئی درخت آ گیا، بیچ میں کوئی پتھر آ گیا، اور دونوں زاویہ کاٹ کے آپس میں ملے دوبارہ، تو دونوں سلام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اہمیت کو اتنا جتلایا، اور آج مسلم معاشرے سے سلام ہی ختم ہو گیا. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ مسلمان سے سلام کرنے کا عمل اٹھ جائے گا. آج اگر ہم دیکھ لیں تو ہم سلام، کتنا بڑا مجمع، کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو وہاں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سلام کرتے چلے جائیے، منہ سے سلام کہہ دیجئے، تو بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ 90 رحمتیں تو ملی جائیں گی. اب اگر ایک آدمی ایک محفل میں جائے اور وہاں پر ایک طرف ہیرے کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، ایک طرف زبرد کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، ایک طرف جواہرات اور یاقوت کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، ایک طرف سونا چاندی کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، تو اب بتلائیے کیا وہ آدمی ان ڈھیریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ متوجہ ہوگا، چاہے گا کہ میں تھوڑا سونا بھی لے لوں، تھوڑی چاندی بھی لے لوں، تھوڑے جواہرات بھی لے لوں. تو اب ایک آدمی ایک اجتماع میں جاتا ہے، ایک محفل میں جاتا ہے، وہاں پر جاننے والے، غیر جاننے والے جو بھی ہیں، اگر وہ سلام کرتا رہے تو جب محفل سے واپس آئے گا تو لاکھوں کی ملکیت لے کر واپس آئے گا. اور رحمت اور برکت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی، اس کے پاس دولت ہے لیکن اس دولت میں برکت نہیں ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آزاریاں لگی ہوئی ہیں، حالات کی خرابی کا نقصان ہو رہا ہے، ملازمین لوٹ رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا نقصان دہ. لیکن اگر اللہ کی رحمت لگی ہوئی ہوئی
اللہ کی برکت لگی بھی ہوئی، اللہ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہوئے، تو یہی لوگ ہمارے محافظ بن جائیں گے۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ایک موقع پر جہاد ہو رہا تھا، اس جہاد کے اندر بہت ساری مال غنیمت میں چیزیں ملی۔ ایک صحابی آئے، روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی جھولی کے اندر جتنا بھینس کا سر ہوتا ہے، سری ہوتی ہے، اتنی سری کے بقدر سونے کا ڈلا لے کے آئے اور لا کر بیت المال کو دے دیا۔ بیت المال کو جب دیا تو انہیں پوچھا کہ میاں آپ کون ہیں، کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بھی بات پسند نہیں کی کہ میرا نام ظاہر ہو، اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہاں سے ملا۔ انہوں نے کہا جس کے لیے کیا وہ مجھے جانتا ہے اور وہ میرے عمل سے واقف ہے، اور حوالے کر کے چلے گئے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ بیت المال آج جو شیر مادر کی طرح ہو گیا ہے کہ ہر آدمی بیت المال کو کھا رہا ہے۔ بیت المال اصل میں عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، عوام کی فلاح بہبود کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وزراء عمراء ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ کہ اگر قحط پڑ رہا ہے تو قحط کے نام پر 10 روپے بھی آ رہے ہیں تو وہ 10 روپے بھی جو ہے اپنے پیٹ میں جا رہے ہیں، تو انگارے جمع کر رہے ہیں۔ انگارے جمع کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انگارے جمع کرنے کے بعد سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کی نیند کہاں سے آئے گی؟ سکون کی زندگی کہاں سے ہوگی؟ اب ایک آدمی چور ہوتا ہے تو اس کے حالی موالی بھی سب چور ہوتے ہیں، اور چور چور کی رعایت رکھتے ہیں، اور چور بڑے چور کو دیتا ہے اور بڑا چور چھوٹے چور کو دیتا ہے تاکہ چین بنی رہے۔ اور اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان، یعنی اللہ کی مخلوق کے درمیان خیر کی چین بنے رہے، ہمدردی کی چین بنے رہے، راحت اور سکون کی چین بنے رہے، اور ہر شخص دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام لینے والا ہو، ہر شخص دوسرے کو سلامتی کی دعا دینے والا ہو، ہر شخص دوسرے کو رحمت کی دعا دینے والا ہو، برکت کی دعا دینے والا ہو۔ اب میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ کی میرے سے کوئی غرض نہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے بعید ہے کہ میں آپ کو سلام کروں اور آپ مجھے جواب دیں اور ہم دونوں کی دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کی تو قبول ہوگی۔ ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں بھی سلام نہیں کرتے، ہم بازار میں جاتے ہیں بازار میں سلام نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اگر ایک آدمی سیلز مین ہے، اس کے پاس گاہک آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گاہک کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی، دنیاوی فائدہ بتا رہا ہوں، اور گاہک یہ چاہے گا کہ اسی سیلز مین سے میں لے کے جاؤں کیونکہ مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آیا۔ خریدنے والا وہ اخلاق کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی آیا، اس کو لاکھ روپے کی چیز خریدنی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ سامنے والا مجھے کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، اس نے کہا بھاڑ میں جائے، مجھے پیسے دینے ہیں، چیز اپنے مطلب کی میں پڑوسی سے لے لوں گا۔ اگر ہم دنیاوی فائدہ بھی دیکھیں تو اس میں دنیاوی فائدہ ہے۔ رکشے والے کے پاس جائیے، رکشے والے کا السلام علیکم، تو کہا جائے گا کہ بھائی تم فلاں رکشے والے کے ساتھ جایا کرو، وہ بڑا اخلاق والا آدمی ہے اور اس سے توقع ہے کہ شر نہیں کرے گا۔ اب یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوئی، یہ اثر کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اثر پیدا ہوا اس سلام کے ذریعے سے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو روزمرہ زندگی میں ارجنٹ مشاہدہ کروایا تمہاری دعا کیسے قبول ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی غفلتوں میں پڑنے کے نتیجے میں ہم اس فائدے کو نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کسی سے ناراض ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ کہا، اس کی ناراضگی جو 100% تھی اس میں 5% کمی آ گئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک وقت آئے گا دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ تو مجھ سے سلام میں پہل کرتا ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے، مجھے کسی نے غلط بتلایا۔ اسی طریقے سے سلام کرتے رہیے تو معاشرے کے اندر آپ کو سلامتی کی دعائیں ملتی رہیں گی، اور کوئی وقت ایسا بھی گزرے گا کہ کوئی آدمی تنہائی میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوگا تو آپ کا چہرہ سامنے آ جائے گا کہ اے اللہ اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دے۔ تو آپ سوچئے ذرا سا کہ اتنی چھوٹی سی نیکی ہے،
لیکن اس کا اثر پورے معاشرے سے جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور آپ یہ سوچئے کہ اب اگر آپ نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب کیا، یا میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، دعا تو ویسے ہی دے دی، لیکن اس دعا کی قدر معلوم نہیں. بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرے حالات خراب ہیں، دعا فرما دیجیے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم کثرت سے سلام کرو، اللہ رب العالمین کسی مسلمان کی دعا تمہارے حق میں قبول کر کے تمہاری پریشانی رفع کر دیں گے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مصلی پہ بیٹھیں گے، پگڑی باندھیں گے، جبہ پہنیں گے اور عطر لگائیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے تو قبول ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین سے چلتے پھرتے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا. بیت الخلاء جا رہے ہیں دعا، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں دعا، وضو کر رہے ہیں دعا، کھانا کھا رہے ہیں دعا، کھانے کے درمیان میں دعا، کھانے سے فارغ ہو کے دعا، وضو کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو سراپا دعائیں ہی دعائیں ہیں. اب آپ مجھے بتلائیے سلامتی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے. رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے. برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے. جب سب چیزیں اللہ کے پاس سے آنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن 4 باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کسی معاشرے کے اندر تم امن قائم کرنا چاہتے ہو، کسی معاشرے کے اندر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، کسی معاشرے میں تم راحت کا پیغام عام کرنا چاہتے ہو، تو یہ 4 کام عام کر دو. افشوا السلام، سلام کثرت سے کرو. واطعموا الطعام، غریب غربا کا خیال رکھو، یا ایسے ہی دوست احباب کو کھانا کھلا دیا کرو. وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ اچھا کرتے تو ہم اچھا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے تو ہم برا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، یہ جو برابری کر رہے، عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے تو مجھ سے بھی جوڑو. اب بعض احباب کہتے ہیں کہ بھائی بعض لوگوں سے تعلق قائم کرنے میں نقصان ہے، تو تعلق قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے جو ہے ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں، ان کی بری عادتوں کو سیکھ لیں. تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ان کے لیے صلہ رحمی کے جذبات رکھیں. آپ جب دعا کریں تو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے، یہ ہے صلہ رحمی. اسی طریقے سے گزر رہے ہیں، آپ نے سلام کر دیا، وہ مسلمان تو ہے، بد عمل ہے، اللہ سے کسی وقت بھی توبہ کر لے گا، توبہ قبول ہو جائے گی تو اس کے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. تو پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے معاشرے کو عطا فرمایا تھا، افشوا السلام، تم سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسرا کام یہ تھا کہ تم جو ہے کھانا کھلاؤ. اب آپ دیکھیے تھر پارکر کے نے قحط پڑا ہوا ہے، اور یہ قحط کوئی ایک دن میں نہیں آتا، یقینی بات ہے برسوں سے اس کے اثرات رونما ہو رہے ہوں گے. ناچنے کے پیغامات دکھا دیے جاتے ہیں، زنا کے پیغامات میڈیا پہ دکھا دیے جاتے ہیں، اور جھوٹی مختلف قسم کی CDs ریلیز کر دی جاتی ہیں، مختلف جھوٹی باتیں نقل کر دی جاتی ہیں. لیکن ایک اہم سرحدی خطہ جس کی اہمیت کا اندازہ ملک کے سمجھدار اور دانا لوگوں کو ہے کہ وہ کتنا اہم خطہ ہے، اور اس خطے کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور ان کے نام پہ جو دولت آ رہی ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں ڈل رہی ہے، تو انجام کیا ہوگا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ، چاہے تم غریبوں کو کھلاؤ، چاہے اپنے خاندان والوں کو کھلاؤ. وصلوا الارحام، اور تم صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جیسے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں پہ جب غربت کا عالم تھا تو ایک کھانے کے لیے سری کا سالن آیا، اور سری عربوں کے اندر بڑے معزز کھانا ہے. اب آپ سوچئے ایک صحابی وہ سوچتے ہیں کہ قحط کا زمانہ ہے، میں بھوکا ہوں تو میرا پڑوسی بھی بھوکا ہوگا، تو وہ کھانا خود کھانے کے بجائے اپنے پڑوسی کو دے دیتے. پڑوسی بھی اسی معاشرے کا فرد،
اس نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، وہ بھی اسی معاشرے کے بعد اس نے اپنے حتیٰ کہ وہ سری گھوم کر دوبارہ اس کے گھر آ گئی۔ اب آپ سوچئے کہ اس کو اجر بھی مل گیا، اجرت بھی مل گئی، یعنی اس کو سری کھانے کو بھی مل گئی اور اس نے جو کھانا صدقہ کیا، ایثار کیا، وہ ایثار کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کو خیال آیا کہ ایک صحابی ان کے چچزاد بھائی نظر نہیں آ رہے، شاید جہاد کے اندر زخمی ہو گئے ہوں گے اور ان کو پیاس لگی ہوگی، پانی انہیں لیا اور لے کے چلے۔ چلتے ہوئے ان کی ملاقات اپنے چچزاد بھائی سے ہوئے، زخمیوں سے چور وہ پڑے ہوئے تھے، تو انہیں پانی کا مطالبہ کیا، پانی کا مطالبہ کیا تو انہیں چھاگل سے پانی نکالا تو پڑوس سے پانی کی آواز آئی۔ اس نزع کے عالم کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کے بعد تربیت کا نتیجہ یہ تھا، صلہ رحمی کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں، اس کو پلا دیجیے۔ پھر اس کے بعد برابر سے آواز آئی تو اس نے اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے پڑوسی کو کہہ دیا۔ وہ وہاں پہنچے تو اس کی روح جو ہے قفس انصری سے نکل گئی، وہ واپس آئے تو ان کی بھی روح نکل چکی تھی، یہ واپس آئے اپنے شہزاد بھائی کے پاس تو وہ بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اس عمل کے نتیجے میں فرشتوں کے ذریعے سے پانی پلوا دیا ہو، لیکن وہ زندہ انسانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ دیکھو ہمارے منہ سے موت کا جام ٹکرا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ ایسا ہے کہ کل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ کھانا پھک رہا ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، لیکن غریب کو نہیں کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں کھلانا، کچھ نہیں سال میں ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے کھلا دو۔ تو صلہ الارحام، صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ تم کیا کرو، صلو باللیل والناس نیام، تم رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ آج ہماری راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں، اور راتیں اگر اللہ کی عبادت میں جاگ رہی ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ راتیں اللہ کی معصیت میں جاگی جاتی ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے رسول نے جو راحت کا پیغام دیا تھا، جو اطمینان کا راستہ بتلایا تھا، اس راستے میں سے 4 باتیں آپ اس کو تصور کیجئے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں اور مدینہ طیبہ میں معاشرے کی تشکیل شروع ہو رہی ہے۔ اس تشکیل کے وقت 4 بنیادی باتیں جو بتلائی گئی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس سینیریو کے اندر، اس پس منظر کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر محبت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اوس و خزرج میں بھی لڑائی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے قریش آ رہے ہیں اور وہ الگ قبیلہ ہے، اور ان قبائل کے اندر عربوں کے قبائلی جھگڑے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اس پس منظر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو دیکھیے، افشوا السلام، کہ تم معاشرے کے اندر محبت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ جب سلام کو عام کرو گے تو معاشرے کے اندر محبت کی فضا آہستہ آہستہ قائم ہونے لگے گی۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں رکھو، اور اس کے بعد کسی کو دیکھا تم نے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن یقین ہو کہ صحیح معمول بنانے والا بھگبنگا نہ ہو، یا تم نے کچھ نہیں چھوارا رکھ دیا، کچھ نہیں چاکلیٹ رکھ دی، اب محبت کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ وصل الارحام، اپنے خاندان والوں سے صلہ رحمی ہو رہی ہے، اپنے پڑوسیوں سے صلہ رحمی ہو رہی ہے، اپنے محلے والوں سے صلہ رحمی ہو رہی ہے، اور صلو باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز کا اہتمام کیا، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لی۔ اگر اٹھ نہیں سک رہے تو اللہ کے رسول فرمائے تدخل الجنت بسلام، جنت میں تم جانا چاہتے ہو، یہ 4 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ سلام کو عام کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کی حقیقت کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کے جسم میں روح ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ، یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ اب جو جواب دیں گے وہ جواب تمہارا اور تمہاری امت کا سلام ہوگا، اور تمہاری ذریت جو قیامت تک آنے والی نسل ہے اس کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے جو پیغام دلوایا، وہ پیغام یہ دلوایا کہ سلامتی اگر چاہتے ہو، فرشتوں کی دعا چاہتے ہو، تو لازمی طور پر تمہیں چاہیے کہ سلام کو عام کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ روایات میں آتا ہے، محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے السلام علیکم، کم جمع کا صیغہ ہے، جمع کا ضمیر کا صیغہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے السلام علیکم، حالانکہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ ایک آدمی ہے اور آپ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں سلام جو کیا جاتا ہے، ایک تو آپ کو کیا جا رہا ہے، ایک کرامن کاتبین، یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو نام اعمال میں لکھ رہے ہیں، ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر آپ کا جواب قبول نہیں ہوا تو فرشتے جو جواب دیں گے کیا وہ ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگا؟ یقیناً قبول ہوگا، وہ گناہوں سے بری۔ ایک نقد فائدہ، السلام علیکم کہا اور اس کے جواب میں آپ نے جواب دیا اور آپ کے فرشتوں نے جواب دیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ہمارے حق میں صبح شام کوئی ایک نہ ایک دعا قبول ہو جائے گی جس سے ہماری پوری زندگی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے سلام کے اندر بعض دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی کو سلام کہہ دیجیے گا۔ اب آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ فلاں بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو آپ نے تو اس کو دعا دے دی، جو بھیجنے والا اس کو دعا تو دی نہیں آپ نے۔ تو اس کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے وعلیہ وعلیکم السلام، یعنی جس نے سلام بھیجا ہے اس کے اوپر بھی سلامتی اور آپ کو بھی سلامتی کا پیغام دیتا ہوں، وعلیہ وعلیکم السلام۔ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ تیسرے صاحب آئے، آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج عجیب بات دیکھنے کو ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو جواب دیتے تھے اس کے ساتھ عشرہ کہا، پھر آپ نے دوسرے کے لیے 20 کہا، تیسرے کے لیے آپ نے 30 کہا، اس کی کیا مصلحت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے نے جو سلام کیا تو اس نے صرف السلام علیکم کہا تو میں نے جواب دیا اور اس کے ساتھ کہا 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرے نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا تو میں نے کہا 20 نیکیاں مل گئیں۔ تیسرے نے وبرکاتہ کا اضافہ کیا تو میں نے کہا 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور ترغیب والی روایت کو اگر آپ لے لیجئے تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اللہ کی رحمت آئی، 100 رحمتیں ہیں، 90 مل گئی سلام میں پہل کرنے والے کو، 10 مل گئی جواب دینے والے۔ تو اللہ کی رحمت نقد مل رہی ہے، اور دعا فرشتوں کی نہیں کسی کی تو قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے خط میں سلام لکھا جاتا ہے، سلام مسنون، یہ لکھنے کے بجائے لکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب خط کا جواب کیسے دینا ہے؟ بعض لوگ خط پڑھتے ہیں اور خط پڑھنے کے بعد رکھ دیتے ہیں۔ SMS میں سلام آتا ہے، سلام پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام لکھ کے بھیجے تو بعض فقہا کا قول تو اتنا سخت ہے چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لہذا خط کا جواب دینا واجب ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا کیونکہ خط لکھنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ جب خط پڑھے تو خط پڑھنے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب اسی وقت دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، واعظ ہو رہا، سلام کر رہے ہیں، تو یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔
وضو کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، سلام دینا صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی سو رہا ہے جھنجھوڑ کے اٹھا کے السلام علیکم، یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ انسانی آداب ہیں جو اسلام نے سکھلائے۔ اسی طریقے سے اگر غیر مسلم کو سلام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے کلمات جو وہ کہا کرتا ہے آپ وہ دہرا لیجئے، السلام علیکم نہ کہیے، چونکہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے ہیلو تو آپ بھی ہیلو کہہ دیجئے، اور کوئی کہتا ہے نمستے نمسکار، آپ بھی نمستے نمسکار کر دیجئے، تو اس کا وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے سلام کر لیا، جیسے آج کل بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے جواب میں کہہ دیے وعلیکم، یعنی اللہ تمہارے لیے وہ فیصلہ فرمائے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے کر سلامتی عطا فرما دے، وعلیکم مختصر جملہ کہہ دیجئے اور آپ کا کام ہو گیا۔ لیکن یوں نہ کہیں کہ وعلیکم السلام، یہ مسلمانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اب یہ سام جو لفظ ہے، یہ سام کا مطلب ہے موت، تو آپ دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں؟ یہودی لوگ یہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کے السلام علیکم۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک نے آگے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر موت واقع ہو، تم پر اللہ کی پھٹکار واقع ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ذرا نرمی سے کام لو، ٹھیک ہے، جتنا تم نے کہا تم نے دیکھا نہیں، اس نے السلام علیکم ہم کو کہا، ہم نے کہا وعلیکم، یعنی تمہارے حق میں جو ہے وہ اللہ فیصلہ کرے۔ تو اب مسلمانوں کے اندر بعض دفعہ کلمات استعمال کرنے میں کوتاہی، السلام علیکم، اب بھائی وہ کیا ہو رہا ہے، بالکل بد دعا دے رہے ہیں۔ تو لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ہم آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام عام کیجئے، اپنے گھر والوں کو سکھلائیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے بچے جب اٹھتے تھے تو اپنے بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے بچپن میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو سکھاتے تھے کہ میاں اٹھ کے آئے، دعا پڑھی، پہلا سوال یہ تھا دعا پڑھی، اس کے بعد فرماتے سلام کرو۔ تو آج بڑوں کو سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، تو کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے گا۔ ایک آدمی سوار ہے اور ایک آدمی نیچے ہے بغیر سواری کے ہے، تو سوار آدمی نیچے جو کھڑا ہوا اس کو سلام کرے گا۔ بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے۔ اس میں پہل کمانی ہے 100 نیکیاں کمانی۔ اب وہ 100 نیکیاں چاہے آپ کو مل جائے یا 100 نیکیاں آپ کے سامنے والے کو مل جائے، تو نیکی کی ضرورت ہے، اور قدم قدم پر صبح شام ہم اچھا خاصا بینک بیلنس بنا سکتے ہیں آخرت کا۔ اب آپ سوچئے 1000 آدمی کی مجلس سے آپ نے 1000 سلام کیے اور 1000 دفعہ سلام میں پہل کی، تو 100 کے حساب سے 1000 سے ضرب دے دیجئے تو معاملہ کہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو